بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ EOBI کے پینشنرز کو سلام۔ آج EOBI کے مستقبل کے حوالے سے، اوورسیز منسٹری کے مستقبل کے حوالے سے اور نئے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے حکومت نے جو اہم اقدامات سوچ لیے ہیں اور کیوں سوچے ہیں سب اور ہوا کیا ہے، اس پہ تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ ہمارے ذرائع سے جو ہمیں معلوم ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ وزیراعظم ابھی دورہ سعودیہ کر کے آئے ہیں، شاہ محمود قریشی دورہ UAE کر کے آئے ہیں، اور اس کا EOBI سے کیا لنک ہے آپ کو یقیناً حیران کر دے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اچھی لگے تو شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ EOBI کے پینشنر یہ مت سمجھیں کہ حکومت ان سے غافل ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ میں نے اس سے بہت عرصے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کی جو اپنی تنظیم ہے افا، اس نے ایک کھلا خط وزیراعظم کے نام لکھا تھا۔ وہ خط بھی پڑھ کے میں نے آپ کو سنایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھ کے وزیراعظم کو بھی ارسال کیا تھا۔ وہ خط بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سنایا تھا۔ وہ خط پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایک نیوز دی تھی کہ وہ خط کے بارے میں جب EOBI کے پینشنرز نے افا کے آفس میں جو اس کے عہدیداران ہیں ان سے رابطہ کیا، ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ خط وزیراعظم سیکریٹریٹ میں وصول ہو چکا ہے۔ اب ہمارے جو مصدقہ ذرائع ہیں، ہمارے جو سورسز ہیں، آپ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور کہاں تک یہ ریلائبل ہے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اطلاعات ہمارے تک آئی ہیں ہمارا کام ہے آپ سے شیئر کرنا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خط وزیر اعظم کو نہ صرف وصول ہو چکا ہے بلکہ وہ اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، اور انہوں نے کچھ اقدامات بھی اٹھانے کا سوچا، جس میں آپ کی پینشنز کا اضافہ تو ناگزیر ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ اس بجٹ میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم نے دورہ سعودی عرب کیا، شاہ محمود قریشی نے دورہ متحدہ عرب امارات کیا، لیکن یہاں پہ منسٹر آف اوورسیز زلفی بخاری آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلف کنٹریز کے اندر گلف جو کونسل ہے اس کے ممالک جو ہیں ان کی نظر میں زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ ایران نواز ہیں، اور ایران کے ساتھ ان ممالک کی کھٹ پٹ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے زلفی بخاری صاحب کو اپنے ملکوں میں بحیثیت منسٹر آف اوورسیز آنے سے منع کیا ہوا ہے، یعنی کہ بحیثیت منسٹر ان کی وہاں پر کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ سعودی عرب نے تو خاص طور پہ منع کیا ہوا، یہ آن ریکارڈ ہے کہ منع کیا ہوا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اور وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہی ہے ایمبیسی کے اندر واقعات ہوئے ہیں اور پورا کا پورا عملہ چینج کرنا پڑا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس پہ زلفی بخاری صاحب کوئی ایکشن نہیں لے سکے، تو ان کی منسٹری ہونے جا رہی ہے چینج۔ جی ہاں، عید کے بعد منسٹری زلفی بخاری صاحب کی چینج ہونے جا رہی ہے، اور جب ان کی اوورسیز کی منسٹری چینج ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ EOBI جو ہے وہ تو لنک ہی اوورسیز کے ساتھ ہے، تو وہ آٹومیٹکلی منسٹر آپ کا چینج ہو جائے گا۔ بہت سے نام سننے میں آ رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب جو کہ ابھی ہی سینیٹر منتخب ہو کے آئے ہیں، ان کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے کہ شاید وہ اوورسیز کی منسٹری کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ ایک اور نام جی فواد چودھری صاحب کا بھی ہے کہ وہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس تو ہے منسٹری لیکن ساتھ وہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب بھی کسی زمانے میں وزیر ثقافت رہے ہیں اور اوورسیز میں ان کا بہت عمل دخل رہا ہے، تو دیکھیں کہ یہ ہما کس کے سر بیٹھتی ہے۔ لیکن جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عید کے بعد بڑا کوئی فیصلہ EOBI کے ضمن میں ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو ہی منسٹری آف اوورسیز میں نظر آئے گا تو ہمیں EOBI میں بھی نظر آئے گا۔ اس کے بعد پھر ایک سوال تھا پینشنرز کا بہت زیادہ کہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے اپنی پینشن وصول کریں، تو میں نے ایک پوری 9 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، اور الحمدللہ 2 منٹ سے اوپر تو کسی نے دیکھی نہیں ہے، اور سارے اس کے امپورٹنٹ کوسچن 2 منٹ کے بعد ہیں۔ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی بینک کے اندر کارڈ کا کیا کریں اگر رینیو نہیں ہو رہا، اوورسیز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے حاصل کریں، تو بھائی جان یہ 2 آتے ہیں، وہ ویڈیو بنائی اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، تفصیل سے دیکھیں۔ پھر بھی آپ کو بتایا چلتا ہوں کہ اوورسیز کی پینشن
تعطل کا شکار رہے گی، جب وہ آئیں گے تو ان کو ادا کی جائے گی جب وہ واپس آئیں گے، اور اگر 1 سال سے زیادہ رہتی ہے تو پھر 6 ماہ کی وصول ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک آپشن بیان کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب۔ شکریہ۔